اسلام کا پہلا حکم ہے جمعے کے دن تم مومنوں سے، امام زمانہ کی فوج سے، تم لوگوں سے امام زمانہ کا اور ائمہ کا کیا ہے کہ غسل جمعہ ضرور کرنا، کچھ کرو نہ کرو مگر غسل جمعہ. اور یہ دو عالم بیٹھے ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، توضیح المسائل جا کے پڑھ لیجئے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا تو جمعرات میں کر لیجئے، جمعے کی صبح میں کر لیجئے، جمعے سے پہلے کر لیجئے، جمعے کے بعد کر لیجئے، غروب سے پہلے کر لیجئے. اور اگر بالکل ہی بھول جانے والا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، تو اگر سٹرڈے کو یاد آ جائے تو سٹرڈے کو کر لیجئے. مگر زور سے بولیے بھائی، اب دانت چھوڑ دیجئے، اب کلاس کی طرح سمجھیے کیا، مگر ضرور کریے، چاہے جمعرات کے دن کریے چاہے سٹرڈے کو کریے، مگر کریے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے ہیں غسل جمعہ کرنے کے بعد انسان گناہوں سے، خصوصاً ایک ہفتے کے گناہ، یہ جو ایک غسل ہے نا 2-3 منٹ کا، تمہارے پورے ہفتے کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور ایسا کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے. چونکہ جمعہ ہے، جمعے کا دن گزرا تو میرے اوپر واجب ہے میں معرفت کراؤں. سنیچر کے دن کر لیجئے، جمعرات کے دن. ہر آدمی کو، ہر سپاہی کو تاکید کیوں کی جا رہی ہے کہ جمعے کے دن غسل کریں، جمعے کے دن غسل کریں. اتوار میں مطلب جمعرات میں کر لیں، بھول گئے تو سنیچر میں کر لیں، مگر کر لیں. کھانا بیچ دیں مگر کر لیں، گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ روز نہاتے تھے اپنی مرضی سے، آج نہا رہے ہو خدا کی مرضی سے. تو اب اللہ اجر دیتا، رحمتیں برسانا شروع کر دیتا ہے، رحمتیں برساتا ہے. ابھی ایک مسئلہ اور بیان کروں گا، لیکن پہلے بتا دوں کیوں غسل کرایا جا رہا ہے. اس کی وجہ سنیے، انشاءاللہ جو ابھی تک نہیں بولے گا وہ اس جملے پہ بولے گا، چونکہ بڑا جملہ ہے. کیا ہے؟ ہر آدمی غسل کرے، مرد ہو عورت ہو، جس میں ذرہ برابر بھی شعور ہو وہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن آنا ہے غدیر کے وارث کو، اس دن آنا ہے امام زمانہ کو، وہ ہے صاحب تطہیر. سارے پاک ہو جاؤ، چونکہ وہ پاکیزہ لوگوں سے ملے گا، نجس لوگوں سے نہیں ملے گا. سمجھ رہے؟ غسل جمعہ ضرور کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام آئے گا جمعے کے دن. غسل کے مسائل میں ایک مسئلہ اور میں کلیئر کر دوں، جوانوں سنو، چونکہ آج کل یہ بھی چل گیا ہے کہ مسائل بیان نہیں ہونے چاہیے ممبر سے. دیکھیں شیطان کس طرح داخل ہو رہا ہے ہمارے اندر. پہلی تو بات یہ جو مسائل بیان نہ کرے، یہ مسائل بنی امیہ کے ہیں. آپ بتائیے بھائی مسائل کس کے ہیں؟ مسائل ہیں علی کے، اولاد علی کے، اہل بیت کے. تو اگر ان کی باتیں انہی کے ممبر پہ نہ کہیں تو کون سا ممبر ہے؟ اور اگر یہی ہے کہ نہیں فضائل کا ممبر الگ مسائل کا الگ، تو تو مجھے مسجد نبوی میں 2 ممبر دکھا دے، ایک پہ نبی فضائل پڑھتے ہو، ایک پہ نبی مسائل. میں ایک ہی ممبر ہے، اسی پہ فضائل ہیں، اسی پہ مسائل بھی آل محمد کے ہیں. یہ بھی میں مسئلہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. اگر آدمی کے اوپر جمعے کے دن 2-3 غسل ہو گئے، 2-3 کا مطلب ایک تو جمعے کا ہی ہے، اتفاق سے جمعے کے دن غدیر پڑ گئی تو ایک غسل، ہاں بولیے زور سے بھائی، ایسے نہیں، ایک غسل غدیر کا ہے، ایک غسل جمعے کا ہے. اسی میں کوئی مر گیا، میت کو بھی چھو لیا، اب ایک غسل یہ ہے. ایک غسل اپنے اوپر واجب کر لیا چونکہ شادی شدہ ہیں. کتنے غسل ہو گئے؟ 4. تو اسلام یہ نہیں کہتا ہر وقت حمام میں ہی رہو. اسلام کیا کہتا ہے؟ نیت کرو واجب غسل کی، جو تم نے اپنے اوپر واجب کیا ہے اس کی نیت کر لو، اور ان تینوں غسلوں کو بھی نیت میں شامل کر لو. غسل ایک کرو گے ثواب 4 کا ملے گا. یہ بتانا چاہیے مجلسوں میں ضرور، اس لیے کہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہے تو امام باڑے میں کیسے آئیں گے آپ؟ مجلس کیا پتا ایک جوان جسے غسل نہ آتا ہو وہ امام باڑے میں آ رہا ہو، مسجد میں جا رہا ہو، ماتم میں جا رہا ہو، مجلس میں آ رہا ہو، تو غلط کر رہا یا نہیں کر رہا؟
جب جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آتی تو عالم بننے میں کیا شرم ہے بھائی؟ چلیے غسل جمعہ ضرور کرو. دوسرا عمل جمعے کے دن جس سے آپ کو غافل نہیں ہونا، اسلام کیا کہتا ہے اسی کتاب میں پڑھیے مفاتیح الجنان میں کیا لکھا ہوا ہے. اے علی، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. نہیں غور کیجئے، اتنی ہلکی نہیں ہے جتنی آپ نے واہبکا کی ہے. غور کیجئے گا، بڑا مسئلہ ہے، چونکہ جب سوچیں گے تو ذہن میں آئے گی بات. کیا؟ اے علی، اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا جمعے کے دن کھلاؤ. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سنڈے کو اچھی نہ کھلائیں، منڈے کو اچھی نہ کھلائیں، نہیں، ہر دن اچھا کھلاؤ. واجب ہے اچھا کھلانا تمہارے اوپر. یہ جو بیوی اتنا لمبا چوڑا صحرا باندھ کے لائے ہو، اس کا حق واجب ہے اچھا کھلانا، اچھا پہنانا، اچھی جگہ رکھنا واجب ہے. جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، ایسے ہی جوان کے اوپر روزی کمانا بھی واجب ہے تاکہ بیوی بچے بھیک نہ مانگیں. نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے اچھی جاب کرنا، کام کرنا، حلال کمانا. کیونکہ حلال کھلاؤ گے تو مسجد کے بھی لائق ہوں گے، مجلس کے بھی لائق ہوں گے. حرام کھلاؤ گے تو نہ مجلس کے لائق رہیں گے نہ مسجد کے لائق رہیں گے. اب سنیے کیا کہتے ہیں، اچھی سے اچھی غذا، بولیے زور سے، اپنے بچوں کو جمعے کے دن کھلاؤ. کیوں؟ 2 دن ایسے ہیں جن میں اسلام نے اچھا کھانے اور اچھا ویسے تو کہا پورے سال پہنو، مگر 2 دن بڑے عجیب ہیں. ایک غدیر کا دن اور ایک جمعے کا دن. جمعے کے دن بھی ہے سب سے اچھا کھاؤ کھلاؤ، اور غدیر کے دن بھی ہے سب سے اچھا کھلاؤ. اپنے بیوی بچوں کو ایسی شاپنگ کراؤ غدیر سے پہلے کہ پورے سال تمہاری بیوی کے منہ سے غدیر کا ذائقہ نہ جانے پائے. اپنے بچوں کو اتنی اچھی ڈریسیں دلواؤ، کپڑے دلواؤ بیوی بچوں کو غدیر سے پہلے. فلسفہ کیوں بتا رہا ہوں؟ فلسفہ کیا ہے؟ امام سے پوچھا کیوں کھلائیں بچوں کو جمعے کے دن سب سے اچھا؟ کہا تاکہ تمہارے بچے جمعے کے آنے کا انتظار کریں. ارے بھائی جملہ ضائع کر دیا آپ نے. تمہارے بچے جمعے کے آنے کا انتظار کریں تاکہ ان میں کوئی مخالف انتظار پیدا نہ ہو. صلوات بھیج دیں محمد. بس عزیزو، یہ مجھے میسیج دینا تھا کہ جمعے کے دن اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غذا کھلاؤ. آخری جملہ زحمت تمام. سب سے زیادہ جمعے کے دن تیسرا عمل، پورے دن جمعے میں ایک کام کرو، جتنی ہو سکے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. عباس قمی لکھتے ہیں کہ جمعے رات کی دوپہر میں اللہ فرشتوں کی ایک ٹیم بھیجتا ہے جو غروب جمعہ تک رہتے ہیں. اللہ کا ان کو آرڈر ہے کچھ نہیں لکھنا، خالی یہ دیکھنا اس نے دن میں جمعے کے دن محمد و آل محمد پہ صلوات کتنی بار پڑھا ہے. اور یہ جو تم نے ایک بار پڑھی نا اب سب نے مل کے، اس کا میں بتاؤں، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کسی پرابلم میں ہو تو کبھی اکیلے صلوات نہ پڑھو. اپنی بیوی کو برابر میں بٹھاؤ، اپنے بچوں کو آگے بٹھاؤ. 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، معصوموں کو آگے بٹھاؤ، جیسے رسول نے آل محمد کو مباہلے میں بٹھایا تھا. اور پھر اللہ سے دعا کرو صلوات کے ساتھ، بچوں سے آمین کہلواؤ، اس لیے کہ یہ معصوم ہے، اللہ ان کی آوازیں سنتا ہے. فیملی کے ساتھ شرم نہ محسوس کریے، اپنی فیملی کو بٹھائیے. بہترین دعا کا طریقہ ہے یہ اگر چاہتے ہیں قبول ہو. صلوات پڑھیے، ایک صلوات کا ثواب، خالی ایک صلوات کا. نبی جب معراج پہ گئے سارے فرشتے ملنے آئے، ایک نہیں آیا. ایک فرشتہ تھوڑا لیٹ آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں لیٹ ہو گیا، مجھے معاف کیجئے. کہا کیوں؟ 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا میں.
یہ آپ سے مطالبہ نہیں ہے بھائیو، آپ سے تو وہی 10-5 منٹ کا ہی مطالبہ ہے، بس آپ سے مطالبہ نہیں ہے زیادہ کا، مگر چونکہ نہ اس کے بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے پیٹ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، پیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی دروازہ فاطمہ پہ آ کے مانگتا ہے۔ باڈی نہیں ہے، جسم نہیں ہے اس کے، اسے حاجت بھی نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی، کیونکہ خواہشات نہیں ہے۔ وہ کہتا 40 سال سے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، کہا بڑی اچھی بات ہے، میں نے معاف کر دیا، چلیے۔ یہ جو 40 سال میں نے 2 رکعت پڑھی، یہ آپ کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا مجھے تیرے گفٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت میں ایک سے ایک گناہگار ہے، اپنی امت کے لیے لے جائیے نا۔ اچھا یہ بتائیے، پہلے میں واقعہ تو بعد میں پڑھوں، رسول کو لے لینی چاہیے یا نہیں؟ ہم گناہگار ہیں اتنے، مگر جو امت کو ذلیل کر دے وہ اور ہوتا ہے، جو امت کی عزت بندھوا دے وہ رسول ہوتا ہے۔ کہا نہ مجھے ضرورت ہے نہ میری امت کو ضرورت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جتنا ثواب تجھے 2 رکعت نماز کا 40 سال میں ملا ہے، اتنا ثواب تو میری امت کو اس وقت مل جاتا ہے جب یہ سب مل کر محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتے ہیں۔ بس کتنا ثواب ہو گیا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جملہ ضرور کہا کریں، وَأَجِّلْ، پھر بولیے زور سے۔ 2 فائدے ہیں اس کے۔ پہلے تو مجھے بتائیے کون سا ایسا آدمی ہے جو مرنا چاہتا ہے بغیر امام سے ملاقات کیے ہوئے؟ کوئی ہے ایسا؟ جتنا مجمع بیٹھا باہر تک بھائی، امام سے ملاقات کر کے مرنا چاہتے ہو یا بغیر ملاقات کیے ہوئے؟ نہیں زور سے بولنا، ایسے نہیں بتاؤں گا میں۔ ملاقات کر کے تو وہ عمل سیکھو نا جس سے ملاقات ہو، اور یہی مجلس کا فائدہ ہے۔ 2-3 چیزیں میں نے بتا دی، اس کو آپ کنٹینیو کریں گے، مرحوم کے لیے بہترین اصال ثواب ہو جائے گا۔ یہ کیا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں باجل، جو انسان 100 مرتبہ یہ والی صلوات پڑھے، کون سے والی؟ عجل فرجہم کے ساتھ یہ والی صلوات پڑھے، یا تو ہر دن نماز کے بعد، ہر دن نہیں پڑھ سکتا تو شب جمعہ، اگر 100 دفعہ پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضامن ہوں یہ جوان نہیں مرے گا جب تک اس کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہو جائے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، بس میں نے زحمت تمام کر دی، وہ کیا؟ جب آپ عجل فرجہم کہتے ہیں نا تو امام ادھر سے کہتا ہے پروردگار یہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اس جملے کے بعد امام تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔